السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، وقال علیہ الصلاة والسلام، اخفت فی اللہ وما یخاف احد، وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ الْحَدِيث۔ گوشہ گوشہ دنیا کا تھا خزاں کا گہوارہ، گوشہ گوشہ دنیا کا تھا خزاں کا گہوارہ، ساتھ میرے آقا کے دائمی بہار آئے۔ لفظ ہے ہنسی کتنا کہہ رہے ہو گل جس کو، لفظ ہے ہنسی کتنا کہہ رہے ہو گل جس کو، خوشبو محمد ہے اور خدا کی رونائی۔ معزز سامعین اور صدر محترم، آج میں آپ لوگوں کے سامنے اس جلیل القدر، عظیم المرتبت، رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت کر رہا ہوں، جو اگر ایک طرف تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا غمخوار اور سب سے عظیم محسن ہے، تو دوسری طرف تاریخ ظلم و جور کا سب سے زیادہ ستم زدہ، سب سے زیادہ مظلوم مغروب بھی ہے۔ ہاں، آج میں اس مخزن اعظم کی داستان دلخراش اور قصہ دلنواز سناؤں گا۔ حضرات، آپ کو اچھی طرح معلوم ہوا کہ 6 صدی عیسوی میں عالمی انسان سسک رہا تھا، گلشن ارضی ماتم کدہ بنا ہوا تھا، فضائے کائنات پر ظلم و عدوان کی تیر و تار گھٹاؤ کی حکمرانی تھی، ہر طرف ظلم و جور اور جبر و تشدد کے تند و تیز ہوائیں چل رہی تھی، ہر سمت نفرت و عداوت کے شعلے بھڑک رہے تھے، کمزوروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، معصوم بچوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، مسلم عورتوں کو جانوروں سے بدتر سمجھا جا رہا تھا، غرضے کے انسان وحشی درندہ بن چکا تھا اور انسانیت تباہی و بربادی کے آخر نشانے تک پہنچ چکا تھا کہ اچانک رحمت خداوندی جوش میں آئی اور عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں اس نبی امی کا ظہور ہوا جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں سمیٹے ہوئے تھا، جو خنجر چلے کسی بھی طرف حامل کا مصداق تھا، جو انسان کا غمخوار، مظلوموں کا مددگار، یتیموں کا والد، غلاموں کا مولا تھا۔ چنانچہ اس ذات مقدس نے ان تمام ظلم و ستم کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا، انسانوں کو صحیح راہ دکھانے کی کوشش کی، انہیں ضلالت کے اندروں سے نکال کر ہدایت کا مچھلی ملا کھڑا کیا، زنجیر غلامی میں جکڑے ہوئے انسانوں کو آزادی کے فضائل بخشی، معصوم کلیوں کو مسکرانے کا حق ادا کیا، مظلوم عورتوں کو باعزت مقام دیا، بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کی اور تڑپتے ہوئے انسان کی مسیحائی کی۔ حضرات، ایسی عظیم ہستی، ایسی مقدس ہستی، ایسی بابرکت ہستی، ایسی پاکیزہ ہستی تو اس قابل تھی کہ اسے سینے سے لگایا جاتا، اس کے مقدس پیغام کو سمجھا جاتا، اس کی بے چینی اور طرف کو محسوس کیا جاتا، مگر یہ خودرت دنیا، انسان کی دشمن دنیا، وحشت برباد کی ماری ہوئی دنیا، ظلمت کی پرستش دنیا، یہ کیوں کر برداشت کر سکتی تھی، اسے کیوں کر صبر حاصل ہو سکتی تھی؟ چنانچہ چرخانی الفان اس بات و شاہد و عادل ہے کہ جب وہ عالم کا مسیحا، انسان کا غمخوار، مظلوموں کا مددگار، بے سہاروں کا آسرا، یتیموں کا والد، غلاموں کا مولا، اس جہاں عالم میں جلوہ گر ہوا، اسی دم ظلم و جور اور جبر و تشدد کے ظلم و تیز ہوائیں چلنے لگی، بغض و عداوت کے شعلے بھڑکنے لگے، نفرت و تعصب کے شعلے بھڑکنے لگے، خلاف و تنزیل کی انتہا ہو گئی، ستم کوشی اور احسان فراموشی کا نیا ریکارڈ قائم ہوا۔ یعنی لوگ اپنے محسن و وسیع کی دل آزادی و اظہار آزادی مشغول ہو گئے، ان پر طرح طرح کے الزامات و اتہامات کوش کرنے لگے۔ ایک طرف تنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی تو دوسری طرف سارے شیطانی چیلے اور طاغوت لشکر تھے۔ یہ بدباطن کوئی بھی موقع آئے ہاتھ سے جانے دیتے تھے، حمایت ان کی کوشش اور خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کس طرح نقصان پہنچایا جائے اور کس کس طرح پریشان کیا جائے۔ حضرات، اگر آج مجھ سے سوال کیا جائے کہ بتاؤ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا غمخوار کون تھا، کس کے سینے میں سارے جہاں کا درد بھرا ہوا تھا، تو میں کہوں گا وہ نبی اکرم رحمت عالم، شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اگر مجھ سے سوال کیا جائے کہ بتاؤ تاریخ ظلم و جور کا سب سے زیادہ مظلوم اور سب سے زیادہ مغلوب کون تھا، کس کو سب سے زیادہ تکلیف دی گئی، کس کو سب سے زیادہ اذیتیں پہنچائی گئی، تو میں کہوں گا وہ حضور اکرم محسن اعظم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ ہمارے پاس ان کے شمائل دلائل موجود ہیں۔
حضرات کیا تاریخ انسانی کی عجیب اتنا تعریفی نہیں ہے کہ دامن انسان پر بدنما داغ نہیں ہے کہ اشراف و صداقت کا قتل عام نہیں ہے کہ وہ ذات جو لوگوں کی حجاب کا گرفتار رہا لوگوں سے پتھر مارتے رہے وہ ذات جو لوگوں کو ظلم و جور سے نجات دلانے کے لیے پریشان رہی لوگ اس کی پشت پر اونٹ کا غرض رکھتے رہے وہ ذات گرامی جو تو غلامی سے نجات دلانے کے لیے کوشاں رہی لوگ اس کو قتل کرنے کے لیے گھات لگاتے رہے حضرات وہ ذات جس نے عورتوں کو سماج میں باعزت مقام بخشا تھا انہی عورتوں میں سے ایک بدبخت عورت نے اسے زہر کھلا کر اپنی بدبختانہ کردار کا مظاہرہ کرتی رہی حد ہو گئی انسان کے خسرت و رضایت کی احسان فراموشی حق فراموشی کی اور لاکھوں درود و سلام ہو اس محسن اعظم پر جو یہ تمام کو سنتا رہا سہتا رہا پھر بھی ان کی کامیابی وہ کامرانی کے ترپتا رہا پگھلتا رہا سلگتا رہا آج روشن خیالی کا دعویٰ کرنے والی دنیا خود کو مہذب کرنے والی دنیا اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھنے والی دنیا نام نہاد وضیع المشرقی کا جام پینے والی دنیا یعنی دور وحشت پر بیت کو مات دینے والی دنیا مساوات کے نام پر نفرت کا زہر پھیلانے والی دنیا آزادی نسواں اور جنسی آزادی کے نام پر مہلک ایڈز پیدا کرنے والی دنیا یعنی درجہ رسمیت کو شرمندہ کرنے والی دنیا بائن جلسہ غرات اور مشفق بنی آدم پر طرح طرح کے الزامات و اتہامات کوش کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت و مقدس ذات کو مطہور و محفوظ کرنے والوں کی سرپرستی اور حمایت کر رہی ہے ایسے وقت میں ہمارے پر واجب ہوتا ہے کہ ہم بھی ان کی آشفتہ سری کا مدعوائے فہم کریں اور مادہ پرشت اور قرآن چشم دنیا کو بتائے کہ اس محسن اعظم اور رہبر کامل نے دنیا والوں کو کیا کیا دیا ہے اور انسان پر کیسے کیسے عظیم الشان احسانات و انعامات فرمائے ہیں آج ان خوشہ چینوں اور احسان فراموشوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ انقلاب دہر کا روح روا وہ کون تھا انقلاب دہر کا روح روا وہ کون تھا باعث تخلیق ہستی کن فقا وہ کون تھا وہ کہ نازا جس پہ تھا خود خالق عرش عظیم وہ کہ نازا جس پہ تھا خود خالق عرش عظیم ایسا کامل اس جہاں میں آئے زمان وہ کون تھا ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو ہماری بات تمہاری سمجھ نہیں آ رہی ہے کیونکہ ان کا تعلق روحانیت سے تھا تو اے نظریت کے پجاریوں اور اماتیت کے پرستاروں بتاؤ جس نے سکان زمین کو عشق کا پرچم دیا جس نے سکان زمین کو عشق کا پرچم دیا نفرتوں کے دست میں پھر گلستہ وہ کون تھا جس نے گلیوں کو عطا کی آب و تاب زندگی جس نے گلیوں کو عطا کی آب و تاب زندگی بجلیوں کے زد پہ تھا جو باغا وہ کون تھا پتھروں کے زخم کھا کر بھی دعائیں جس نے دی پتھروں کے زخم کھا کر بھی دعائیں جس نے دی ایسا بحثیر سخن سیر زبا وہ کون تھا بتاؤ اس خزانسی اور حرمازدہ دنیا کو حیات اللہ کس نے بخشی ترپتی انسان کی غمخاری کس نے کی نفرت کے آندھیوں میں شب میں الفت کس نے جلایا مساوات کا علم کس نے بلند کیا بتائے رنگ و خون پر تیشہ کس نے جلایا اخوت کی جہاں گری کی بنا کس نے ڈالی رنگ باروں کے جب کے لئے کون درپا سگالیاں سن کر بھی دعائیں کس نے دی انسان کے غم میں کون پگلا اپنے قاتل کی جاں بخشی کس نے کی اور دشمن آدم کے گھر کو دارالامان کس نے بنایا بتاؤ ظالیاں بتاؤ مذہبی اداروں میں شخصیت پرستی کے وجہ خدا پرستی کس نے قائم کی اعتقادات میں تہمت کی وجہ حق کی بنیاد کس نے ڈالی سائنس میں فکر پرستی کی وجہ تسخیر فکر کا سبب کس نے دیا علمی دنیا میں خیال آرائی کی وجہ حقیقت نگاری کی طرح کس نے ڈالی سماج میں ظلم کے بجائے عدل کی بنیاد کس نے ڈالی بتاؤ خاموش کیوں ہیں ہاں میں جانتا ہوں کہ تمہارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں سنو تاریخ شاہد دیتی ہے کہ یہ تمام چیزیں انسان کے پیغمبر اسلام سے ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں ان کارناموں کو منسوب کیا جا سکتا دوسرے تمام انسان آپ کے انقلابی دھارے کو استعمال کرنے والے ہیں نہ کہ خود ان کو وجود میں لانے والے تو اے لوگوں مجھے یقین کامل اور اعتقاد مقیم ہے کہ جب تعصب کے آنجوں کا زور ٹوٹے گا بغض عداوت کے شعلے ٹھنڈے ہوں گے جب انسان حقیقت کا متلاشی ہوگا تو اسے اسلام کی صداقت و حق تسلیم کرنی ہوں گے اسے محسن اعظم کی آستہ ناز پر جمعی ناز ہم کرنی ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کہانی اقدس پیش کرنی ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکت پر درود و سلام کی ڈالیاں نشاور کرنی ہوں گے اور کم از کم اتنا تو کہنا ہی ہوگا ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے دنیا کو دیا پیغام سکو انسانوں کے رخ موڑ دیے اس محسن آدم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو اس محسن آدم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دی
اور ہم شہدائے نبوت اور فدائے نبوت رحمت کے لیے وہ وجود کے لیے وہ نازی کافی ہے اسے عاشق صادق ولی کامل قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم ناظر رحمت اللہ بارگاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کر کے تمام عاشقین صادقین کے جذبہ صادق کی نمائندگی کی اور روح حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے وہ الہانات نازل فرمایا کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مان کر روشنی بس میں کونوں مکہ سجایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی ذات مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی وہ محمد بھی احمد بھی ذات مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امریوں میں اٹھایا گیا اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا اس کی شفقت تخیل سے بھی ماورا جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا حشر کا غم ہو قاسم مجھے کس لیے حشر کا غم ہو قاسم مجھے کس لیے جس کے دامن میں جنت بسائی گئی جس کے ہاتھوں سے کوثر اٹھایا گیا اور تاریخ ابن ثاقب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود بے مثال کو اپنے نعت مبارک میں یوں پیش کیا خون تسبیح نچوڑوں تو بھی حاصل کیا ہے خون تسبیح نچوڑوں تو بھی حاصل کیا ہے تجھ سا تھا نہ کوئی نہیں کوئی آنے والا انہی چند باتوں میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں وما توفیق الا باللہ